جیسے میں آپ سے عرض کیا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، دشمن چار چیزیں ہیں، دال شین میم نون۔ اس کو اگر ہم دشمن سمجھیں گے، دال سے دنیا کی محبت ہے، دنیا میں لگنا ہے، میں بھی لگا ہوں، خوب لگا ہوں، کما رہا ہوں الحمدللہ، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو دنیا کمائی ہے قیامت تک کوئی انسان نہیں کما سکے گا، اور ان کی دنیا نے ان کو عشرہ مبشرہ بنا دیا، جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اصل مسئلہ ہے دنیا کی محبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا ہمارے دین کے لیے ایسی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہ پانی کشتی میں گھس گیا ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کاروبار، بزنس، بھی بچے، یہ سپورٹ ہیں، یہ ایک امتحان ہے، یہ سپورٹ، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی دوستی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جو آدمی روزانہ دعوت نہیں دے گا شیطان کا پکا دوست بن جائے گا۔ دعوت دینا ہماری ضرورت ہے، ہمارا پیٹرول ہے، ہماری گاڑی صحیح چلتی رہے اس کے لیے پیٹرول ہے کیا؟ روزانہ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نہیں دل کرتا خانسامے کو بلا لیں، گارڈ کو بلا لیں۔ میں ایک بڑی فیکٹری میں گیا تو وہاں سیٹھ صاحب تھے، بہت بڑے ارب پتی آدمی ہیں، انہوں نے کہا میری فیکٹری میں بات کر لوں۔ ان کے 6-7 ہزار امپلائی ہیں، بڑی مسجد میں جمعہ۔ تو میں نے ان کو سیٹھ صاحب کو بتایا، میں نے کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب میں کہا آپ سب امپلائیز سے پہلے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے مالک کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ فیکٹری میں ہیں، جو بہت سخی بھی ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ میں نے خوب مالک کی صفات بیان کی، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو مالک کا پورا تعارف ہو، سب سے پہلے مالک کا پورا نام بتائیں۔ میں کہا فلاں صاحب۔ میں کہا ظالموں، اس کو مالک بنایا؟ مالک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایک گائے کی مانند ہے، یہ تو دودھ اللہ چاہیں دودھ بند کر دیں۔ بادل جو ہیں وہ بارش اس میں تھوڑی ہوتی ہے، میں تو بادلوں میں سے گزر کے آیا ہوں، 2-3 گھنٹے بادلوں میں چلا، کہیں گیلا نہیں ہوا، اور نیچے آیا ہوں بارش ہو رہی تھی انہیں بادلوں میں سے۔ وہ تو اللہ جب چاہیں بادل میں سے بارش نکال لیں، جیسے جب چاہیں بیوی میں سے محبت نکال لیں۔ فرعون کی بیوی کے اندر سے فرعون کی محبت نکال لی، مسلمان ہو گئی، اور فرعون کے اندر جو نفرت تھی بچوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈال دی، فرعون کے اندر محبت ڈال دی، اور آسی کے اندر سے محبت نکال دی فرعون۔ اللہ جب چاہتے ہیں، ایک نوجوان بچی ماں باپ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، یہاں شادی ہوئی اور محبت کو پیچھے کیا اور شوہر کی ڈال دی، اب ماں باپ اس پہ باز دفعہ تب جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے کیا۔ جب شوہر کی محبت چلی، پہلا بچہ ہوا، شوہر کی کم کر کے بچے کی محبت ڈال دی، شوہر اس پہ خار کھاتا ہے تو مجھے اب لفٹ نہیں کرا رہی۔ جب شوہر بچہ بڑا ہوا اور اب بچے سے محبت ہو رہی ہے، بچی سے ہو رہی ہے، جیسے ہی بچے کی شادی ہوئی اور اولاد ہوئی تو ماں بچوں کی محبت نکال کے نواسا نواسی پوتے پوتے کی ڈال دی۔ میں سوچتا ہے کیوں ڈالی، کہ اللہ قرآن فرماتے ہیں میں انسان کو دوبارہ بچہ بناتا ہوں۔ اب جو میرے والدین میرے بچوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، محبت میرے سے ہوتی نہیں، کیوں کہ اب مزاج بدل گیا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور میرے ماں باپ بچے ہو گئے، اب اللہ نے بچے پیدا کیے تم ان کے ساتھ کھیلو، ایک ذہن۔ اب میرے ماں باپ اور میرے بچے آپس میں فائٹ کرتے ہیں، میں کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عذاب آ جائے گا۔ تو یہ ساری ترتیب محبت ڈالنے کی، نکالنے کی، سب کچھ اللہ بناتے ہیں، ہم اس کو اللہ بار بار قرآن افلا تعقلون افلا یعقلون، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور سچ بتاؤں آج کل عقل بہت ہم کم استعمال کر رہے ہیں، اس ظالم ٹیکنالوجی نے ہمیں اس پہ لگا دیا، انٹیلیجنس پہ، ہوشیاری پہ، ذہانت پہ، اور عقل کو ہم نے تالا لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہم اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پہلی چیز آپ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، عقل استعمال کریں۔ عقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، ڈاکٹر ذاکر نائب سے میری دوستی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سائنس سے میں نے ریسرچ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 100 بتایا ہے، 70 دنیا کا بتایا، 30 مرنے کے بعد، تو 70% دنیا کا سب پروف ہو گیا، آپ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، بس۔ اور نادان ہے اور ناسمجھ ہے وہ بیچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اب میں آپ کو حاجی کی مثال دوں، یہ احرام کے کپڑے کیوں باندھے؟ احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے، احرام تو نیت کو کہتے ہیں۔ یہ کپڑے کیوں بنوائے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو، مرنے والے ہو، کپڑے پہن لو، تم نے کپڑے پہننے۔ اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے نا،
شاور شور لیا اور شیف شوف کی پرفیوم لگایا. اب حاجی صاحب نے کفن پہن کے کیا کہا, یار مینا میں بوفے ہے نا. اللہ اس کو موت جلانا چاہ رہے ہیں, یاد یہ بوفے یاد کر رہے ہیں, یار بوفے ہے نا وہاں کھانا تو ملے گا نا, وہاں یار اے سی ہے نا. یہاں اللہ چاہ رہے ہیں کہ اے سی بند ہو جائے تو میں موت یاد آ جائے, سفوکیشن. یا اللہ ابھی آئی ایک دو کو ہمارے اے سی بند ہو گئے 4 نمبر میں, اور 4 نمبر مہنگا مکتب ہے. اللہ نے کہا تمہیں موت یاد دلاؤں گا, لگا 4 اے سی اور موت یاد آ گئی, بجلی جنریٹر فیل ہو گئی. یا اللہ یا اللہ. اللہ چاہتے ہیں حج پہ میں تمہیں ایسے پھنساؤں کہ تمہیں صحیح موت یاد آ جائے اور تم صحیح سچے ڈر کے توبہ کر لو, اور میں تمہیں ایسا بھیجوں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حاجی چاہتا ہی نہیں موت یاد آ جائے, کپڑے پہن کے بھی بوفے. بس کون سی ہے, بس نئی والی ہے نا وہ توقیر کی, اور ذرا وہ اے سی ہے نا. اچھا بس میں باتھ روم ہے نا. یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ باہر ملکوں میں جائیں, میں گیا ایک مسجد میں, ہیٹنگ وہاں مائنس تھا ٹیمپریچر, کینیڈا میں ملواکی -30, تو وہاں ہیٹڈ مسجد. تو میں نے کہا یہ کیوں لگائیں, کہا سعید بھائی میں نے کہا میں بتاؤں تاکہ اللہ یاد ہی نہ آئے. اور ہیٹر آن کرو یار, کہیں ٹھنڈ میں اللہ یاد نہ آ جائے. یہ ہمارے ڈیفینس میں اے سی کیوں لگاتے کہ اگر اے سی ہٹا دیں تو ڈیفینس والوں کو ایسا اللہ یاد آئے, کیونکہ عادت ہے کہ ظہر کی نماز پیدل چل کے جائیں اور جا کے مسجد میں پسینے پسینے. میں گارنٹی دیتا ہوں نماز میں اللہ ضرور جائے, یا اللہ کیا کر, یا اللہ اے سی لگوا دے کہ ہم تجھے خامخواہ یاد نہ کر لیں. میرے پیارے جو مشقت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پہلی چیز ہم اپنی موت کو یاد رکھیں, یہ عقل مند کی نشانی. میں آپ کو ایک بات, میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولویوں کو بہت اڑاتا تھا, دین کی بات سنتا نہیں تھا. میں گیا لاہور, بڑے عرصے بعد دیکھا اتنی بڑی داڑھی, پگڑی پہنی, نورانی چہرہ. گھر لے گیا, تصویریں ساری غائب, مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب. میں نے کہا کیا ہوا, کہا اللہ نے خاص فضل کیا ہے. میں کہا یہ غلط بات ہے, تیرے ساتھ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے. تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا تیرا مشکل کام, تو میرا بھی باپ ہے, میرا مشکل تھا رجوع کرنا. کہتا میں کہا سعید بھائی ہوا یا کہ میرے سر میں شدید درد, میں پیناڈول یہ وہ بروفین اور فلاں وہ فیل. تو میں ایک دن ڈرا ڈاکٹر کے پاس گیا, تو ڈاکٹر نے چیک کیا, اسکین کیا, برین فلاں, ٹیومر نکلا. ان کا ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جائے. اور میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے بس. میں نے سب سے پہلے بلیڈ پھینکے کہ یا اللہ توبہ کی داڑھی سے, آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے. دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں, کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں نا. سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں, ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا, لیکن فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. تو نبی نے کبھی بھی داڑھی نہیں بنائی ہے, تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داڑھی بنانے کا, کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہی نہیں. کسی مسلک کا, چاہے وہ سنی ہو یا چنی ہو یا منی ہو, کوئی آپ اس کا بزرگ جو ہے آپ بغیر داڑھی کے نہیں دیکھیں. تو میں نے کہا ہوا کیا, کہتا ہے یار بس میں کیا بتاؤں. اس نے کہا برین ٹیومر, مر جاؤں گا. میں نے بلیڈ پھینکے. میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کیا ہیں, 5 فرض نمازیں مسجد میں, فرض حج ادا کر دیا, اور زکوٰۃ پوری ایک چیک میں دے دی, اور صدقہ خیرات, ہسپتالوں کو پیسے اور بچیوں کو پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے, سارا گھر. بیوی بھی شریعت پہ پورے پردے میں آ گئی. کسی مولوی کے پاس میں جانا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, کہ اسلام ایک فطری دین ہے نا. اگر آدمی کا یہ نیویگیشن سسٹم صحیح ہو, جو موت 2 چیزیں ٹھیک کرتی ہیں نیویگیشن کو, ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ. یہ 2 چیزیں آپ کے دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں. ایک دم نظر آتا ہوئے بالکل یہ, تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا, 6 مہینے میں 1 نمبر دین ہو گیا. اور کہا سعید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا, مال بھی ختم نہیں ہو رہا. 7 مہینے 8 مہینے میں گیا, یا اللہ میں مر گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, میں مر نہیں رہا اور پیسہ بھی بڑھا جا رہا ہے, سکون بھی آ گیا, زندگی خوبصورت. بیوی وہی جو سمجھتے تھے یار کب مرے گی, آج دل کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے. پہلے اس سے تنگ تھے, اب ڈر لگتا چل ہی نہ جائے. تو میں نے کہا ہوا کیا, میں نے 8 مہینے گزرے. میں نے ہمت کی, رات کو تہجد لمبی 3 گھنٹے کی, اور صبح ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5-6 لاکھ صدقہ کیا. میں کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے. گیا اسپتال, ڈاکٹر نے چیک چوک کیا, وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی نہیں. وہ کہا ٹیومر کہاں گیا, وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 دن بعد بتایا بھائی معاف کرنا ہم سے غلط رپورٹ نکل آئی تھی, آپ کی رپورٹ نہیں تھی, کسی اور کا نام آپ کی رپورٹ پہ لکھ دیا تھا, آپ کو ٹیومر تھا ہی نہیں. ایک دم موت اندر گھسی اور صحیح ہو گیا, داڑھی خود آ گئی. ہمارے ایک دوست ہیں, میرے اپنے بہت قریبی دوست, تو ڈاکٹر کو پیٹ میں درد ہوئی, چیک اپ کرانے گئے. ڈاکٹر سعد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا, سعد. تو ڈاکٹر سعد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو, یہ کیا ہوا تمہیں.
تو جماعت 3 مہینے سے آ رہی چلا ان پہ چلا رہے تھے نہ ہو چل. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا یہ بند کیا؟ ڈاکٹر صاحب بات کہا جماعت کدھر ہے؟ میں تیار ہوں. بستر اٹھایا رات کو 2 بجے چلے کی جماعت جوائن کر لی. اب چلا لگ رہا ہے، رو رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا یا اللہ. اب 20 دن بعد ڈاکٹر کا فون آیا، کہاں گئے بھائی؟ کیا ہوا؟ تم کدھر چلے گئے؟ کہا یار وہ پیٹ ہوگا، میں نے تم سے پوچھا تم نے کیا کیا، تمہارا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. کہا یار یہ دیکھو ذرا سا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا. ہمارا بڑا مرض ہے، موت یاد ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مر جائے اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ دعا پڑھ لو موت شہادت کی ملے گی. سب سے ہماری بڑی اینٹی بائیوٹک جو تمام بیماریوں کا علاج ہے موت کے تذکرے، اور آج ہم وہ تذکرے کرتے نہیں میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام خیروں کی جڑ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کل آئے میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست، موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا. کیسے مر گیا؟ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا، 92 سے ہم دوست تھے، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا، مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق، مجھ سے بہت زیادہ سخی، ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا، تہجد لمبی پڑھنا. لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا، تو اس نے چلہ طے کیا. پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت طاقت دی. اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے، ہم چلے گئے چلے. بہرحال آخر میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا، اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار معاف کر میں آ رہا ہوں. تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں، لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینے بعد آئے ہو. پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لے آؤ. جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بیوی سے، کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئے، بس ہم جنت میں ہیں. یہ پہلے بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں، بجلی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے، ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے. جنید انٹر ہوا. آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے، کہیں جنید بیان کہیں میں، کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں، میں ذرا سعید کے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ، میں نے عشاء میں. جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ اور صرف موت کھولی ہے نا. اور جنید جمشید نے میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں، ادھر سائڈ میں جنید بیان کر رہا، مجمع ہزاروں کا ہے. جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. میرا باپ مرا، میں نے اس کو غسل کرایا، اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا، تیاری کر. پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا، پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے. میں ایسے بیٹھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں، میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا، میں نے اس کے باپ کو دفنایا، یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے. خیر میں نے کہا ایمی مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی. جب عشاء کا بیان ہوا، اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی، اتنا اس نے ڈرایا ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. تو اس نے مجھے دیکھا، میں غائب ہو گیا. میں کہا میرا بیان کرائے گا، میں غائب. اب یہ سعید بھائی کہاں ہے، سعید بھائی کا میں چلا ہے. میں اگلی جگہ گیا، بیان لمبا. میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں. میں کہا جنید بھائی یار، میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے، تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ. کہہ رہا کر لوں. میں کہا کر بات. پھر جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی. اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے. جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا. پھر باپ کو دفنایا، باپ کو نہلایا. اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر وہی موت. باپ کو دفنایا، باپ کو غسل کرایا. جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے، جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا، میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. ایکسٹراڈنری ہنس رہا تھا. اس دن موت تھی اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ. اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے، اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے. 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی، 3 گھنٹے کی تہجد.
3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا. بیان میں تشکیل نہیں, رو رہا بیان, یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا. ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں, یار خوب بیان کیا, مزہ آیا, لوگوں نے سنا, بہت مزہ آیا, بہت واہ واہ ہوئی. جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں. فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے آؤ, جو بھی لا رہے لے آؤ, جنید بھی آپ کے لیے یہ لے آؤ, بہن نے یہ فلاں. اس کے بعد 10-11 بجے ایک مدرسے میں اس کا بیان, ایک میرا بیان. 11:30 بجے فوجی اسکاؤٹس میں ہم گئے, دونوں ملے. جب ہم نے ظہر پڑھ لی نا, جنید نے ایسا گاڑی میں نے کہا جنید بھائی اب ایئرپورٹ جاؤ, میں نے کہیں بات کرنی ہے, اصل میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں. جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا, کہتا ہے سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے یار, میرے بھائی مجھے ایک احسان مجھ پہ کر, مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا, تو مجھے کھینچ کے دنیا سے لے آتا ہے, میں تیرا احسان. اور مجھے گلے لگایا, پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت. جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نہیں کہا, اسے پتہ میں تصویر سے بہت خار کھاتا. کہتا ہے سعید بھائی کو برا نہ مانو, ایک میری خواہش پوری کر دے یار, میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچوا لے, میری تیری کوئی ایسی داڑھی میں اکٹھی فوٹو نہیں ہے. میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھنچواتا, تمہارے اصرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن منہ میں تمہاری طرف نہیں کروں, میں کھڑا ہوں, میں کہا کھینچ رہا تمہاری مرضی ہے, میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے. اس نے واحد پہلی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا, اسے پتہ ہے اس کی طبیعت میں بوجھ. اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا, اس کا جہاز کریش ہو گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مرے گا. اور 3 دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم, اب نہیں بچ سکتے, تو اتنا سا جہاز. اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہوا, 1 سال بعد میں تشکیل میں گیا, ہمارے چند ساتھی لے گئے مجھے ترغیب دے کے, بائی روڈ میں نے کہا جاؤں, واپسی پہ بائی ایئر لے آئے, وہی جہاز وہی ٹائم, اور جہاز ٹک 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 اسٹارٹ ہوا ہے. اور کپتان ظالم نے کہا جی موسم خراب ہے تو ذرا سیٹ بیلٹ نہ کھول. میں کہا ظالم بتانے کی کیا ضرورت, میرے ساتھ 2 بزنس مین تھے, ہر وقت 24 گھنٹے بزنس کی باتیں کرنے والے. تو میں نے جہاز جب اڑا نا, میں کہا یار وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 دکانیں کھولیں, اس میں میرے ہی پیسے ڈالیں. وہ کہا بھائی بعد میں دکانوں کی بات ہوگی, جہاز اترنے. تو میں کہا نہیں بات کرو بھی بزنس کی, اتنی دکانیں کرو, بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے, جہاز یوں جا رہا ہے, کرو نا بات. اب میرے پیاروں, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا عقل مند کی نشانی ہے. میں جیل میں گیا, ایک جیل میں 11 قیدی, سزائے موت صبح 6 بجے, صبح 6 بجے سزائے موت. ان قیدیوں کی میں نے آخری بیوی بچوں سے ملاقات دیکھی, اور کیا ملاقات تھی. میں نے ان کے ساتھ 1.5 گھنٹے توبہ پہ بات کی. واللہ 1 مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کسی دن. ڈاکٹر بتا دے 6 مہینے بعد مر جاؤ گے, اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں, شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا, صبح کرتا ہوں, شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا. سچ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا, سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں 24 گھنٹے گزارے ہیں, سچ بتائیں ایسا گزارا ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. چاہے مولوی انعام صاحب بات کر لیں, چاہے مولوی طاہر جمیل صاحب بات کر لیں, چاہے عبدالوہاب صاحب بات کر لیں, میرے پیاروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ اینٹی بائیوٹک لینا نہیں شروع کریں موت کی کہ میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں. یہ امت کا شیطان قسم کھا کے آیا تھا, میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے, آگے سے کیا اسلام میں داخل نہیں ہونے گا, پیچھے سے کیا ایسا ان کو مشغول کروں گا ان کو موت ہی بلا دوں. ہم یہاں سے اب طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ مرنے کی تیاری کیا کریں گے. یہ ہماری ایک غذا ہے. میں نے کتنے آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے گما لیے نا, وہ مر گئے. اور پتہ, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جس نے جلدی مرنا ہوتا ہے نا, جلدی مرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی تیاری نہیں کرتا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شیاطین خود لگاتے ہیں, اور وہ شیاطین اس کو تسلی دیتے ہیں, ریلیکس کر, ابھی مرنا نہیں, ابھی بڑی ٹائم ہے تیرے پاس. میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں رمضان میں انتقال ہوا, پیر کے دن رمضان میں. اور میں مجھے عمر 50 سال پلس ہو گئی ہے, 52 سال, پچھلے 40 سال سے ان کو وزٹ کر رہا تھا میں. جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی ہوں, بس میرے لیے دعا کرنا. اور 96 سال زندہ رہی ہیں. جس آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو ڈراتے ہیں, مرنے والا ہے تہجد پڑھ, اٹھ مرنے والا ہے عمل کر, اٹھ مرنے والا عمل کر. اللہ والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں, مرا اب مرا, اب مرا, اب مرا, مرا. اور جو جہنم والا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں, تسلی دیتا ہے مرنا ہی نہیں ہے, ریلیکس کر, ابھی تو بڑا ہونا ہے, ابھی تو نے دادا بننا ہے, ابھی تو نے نانا بننا ہے. میرے پیاروں, پہلی گولی جو ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے، سب سے پہلی چیز اپنے سے جسٹس کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں، مرنے کی تیاری تھوڑی تھوڑی روزانہ شروع کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کون کون نیت کرتا ہے دوائی روز کھائیں گے نا، مرنے والا ہوں نا۔ جنازوں میں جائیں، ہو سکے جنازے کو غسل کرائیں، ہو سکے تو میں نے اپنے لاہور میں ہم نے فجر پڑھی تو مجھے اس نے اعلان کیا مؤذن نے کہ آج جنازہ ہو گیا چودھری صاحب کا، ظہر میں جنازہ ہوگا۔ ہم جنازہ پڑھنے کے ہمارے جاننے والے تھے۔ جب میں پہنچا 2 جنازے تھے، میں کہا دوسرا کس کا ہے؟ کہا سعید بھائی جس نے اعلان کیا تھا دوسرا جنازہ اس کا۔ صبح موت کا اعلان کیا، شام کو موت ہو گئی۔ میں ڈیفینس میں ایک جنازے پہ جا رہا گزری میں، تو میں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا سیٹھ صاحب سے چلیں قبرستان چلیں دفنائیں، ایک قرات ثواب ملے گا۔ کہا سعید بھائی اللہ کی قسم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قبرستان وزٹ کر لوں۔ مسجد سے باہر نکلا ہے، گاڑی نے مارا ہے اور وہیں مرا ہے، اور شام کو قبرستان دفن ہو گیا۔ ہم سب بھی دفن ہونے والے ہیں، عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی۔ نمبر دو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ 3 نمبر مکتب جو ہے وہ ذرا پیسے والے ہوتے ہیں نا، تو پیسے والے شیاطین کے بالکل قریب، یہاں سے 10 منٹ کی واک ہے شیاطین کے نا۔ ہم 1 نمبر میں ہم آپ سے اور قریب ہیں، اس کے پیسے اور زیادہ ہیں۔ جتنا فلوس زیادہ اتنا شیطان زیادہ، اتنا شیطان قریب، جتنا فلوس کم اتنا شیطان دور۔ تو میرے پیارو ہمیں جو عادت پڑ گئی نا آرام پسندی کی، یہ دین کی دوسری بیوی ہے۔ 2 شادیاں کر لیں، یہ ان میں کبھی آج کل تو ہو ہی نہیں سکتا جوڑ۔ یہ 2 بیویاں ہیں، ہاں جاتی کہیں نہیں ناراض۔ اگر آپ دین پہ چلیں گے، دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نے مٹکا دیکھا ہے؟ مٹکا مٹی کا ہوتا ہے۔ مٹکے کی فطرت پتہ کیا ہے؟ جتنی باہر گرمی اتنا پانی اندر ٹھنڈا، جتنی باہر ٹھنڈک اتنا پانی گرم۔ مٹی کے گھر ہم جماعت ہو جاتے ہیں، مٹی کے گھر جتنی باہر گرمی ہوتی ہے اتنی اندر مسجد ٹھنڈی بغیر اے سی کے، جتنی باہر ٹھنڈ اتنی اندر گرمی، ضرورت ہی نہیں ہیٹر کی۔ یہ جو اے سی ہے یہ بھی مٹی کا بنا ہے، اے سی کے باہر گرمی ہوتی ہے تب اندر ٹھنڈک کرتا ہے۔ آپ مفتی انعام صاحب کے پاس آئے، حضرت کوئی عمل ہے، کوئی چھو منتر بتا دیں کہ میں دونوں طرف ٹھنڈ لے آؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فریج باہر سے گرمی مارے گا، اندر چیز ٹھنڈی ہوگی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو مائیکل جیکسن ڈپریشن سے ڈرگ سے مر گیا، یہ کیوں ہوا؟ یہ جو دنیا کے جتنے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، رابن ولیمز یا جتنے ہیں، فٹ بال کے، ٹینس کے، یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اوور ڈوز اور ڈرگس سے کیوں مرتے ہیں؟ یہ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ باہر کی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارو حدیث میں آتا ہے صاف کہ جنت کی علامت، جنت کو کس سے گھیرا ہوا ہے؟ جنت کو گھیرا ہوا ہے مشقتوں سے، ناگواریوں سے اور سیکریفائسز سے، اور جہنم کو گھیرا ہوا ہے کس سے؟ خواہشات کی اتباع سے۔ جس آدمی کی، میں نے 20 سال زندگی گزاری ہے، میری زندگی باہر والی خواہشات کی اتباع سے تھی۔ ایک خواہش، ہر 6 مہینے بعد گاڑی بدلنا، ہر سال اپنا گھر بدلنا، ہر چیز بدلی۔ ایک چیز مجبور تھا نہ بدل سکا، وہ ایک بیوی ہے، کیونکہ اس میں مجبوری ہے، ماحول نہیں۔ باقی ظالم ہر چیز بدل کے دیکھی ہے۔ چند مہینوں چند دنوں کی مار ہے وہ چیز۔ نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کی شرارت ہے، جو تمہارے پاس چیز آ گئی ہے اب اس کی کمی دکھاؤ، اور جو اور کے پاس ہے چیز ہے اس کی اچھائی دکھاؤ۔ تمہیں آئی فون کا شوق تھا، یار ایکس آیا مہنگا ہے، تھوڑا ویٹ کرتا ہوں، جب 1 لاکھ کا آئے گا لے لوں گا۔ اب آئی فون ایکس لیا نا، جیسی ایکس آیا تو نفس نے کہا یار اس کی بیٹری ویک ہے، سیمسنگ کی بیٹری وہ 24 آورس چلتی ہے۔ اب یہ نفس کیا کرے گا؟ ہر وقت جب آپ نے آئی فون نکالا چلایا ایک دم سیمسنگ دکھائے گا یار اس کا اسکرین زیادہ اچھا ہے نا، اور اس کا گھٹیا ہے۔ یہ نفس کی ترتیب ہے۔ مس یونیورس سے شادی کر لی ہے لیکن ایک کالی لڑکی ہے، یہ وہ اچھی دکھائے گا اور اپنی بیوی بری دکھائے گا۔ یہ نفس کی ترتیب ہے۔ میں ایک لڑکے سے ملا، اس نے محبت والی شادی کی، کہا میں جو اپنی بیوی سے اچھی کوئی، وہ بس جو شادی کر، ماں باپ سے ناراض، کھانا چھوڑ دیا، اور لڑکی بھی سانولے رنگ کی، زیادہ خوبصورت، بس اسی سے شادی کر۔ شادی کی 1 مہینہ گزرا ہے، اب بیوی کی ناک ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، یار یہ تو ٹیڑھی ہے۔ پہلے ناک ایسی پتلی نظر آ رہی تھی بالکل سرائی کے منہ کی طرح، کان بڑے خوبصورت، اب کان بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، چال ایسی زبردست، اب چال ٹیڑھی نظر آ رہی، ٹانگیں ایسی ہیں باہر، ہر چیز بری نظر آ رہی ہے۔ یہ نفس کی چالاکی ہے، جو تمہارے پاس آ جائے وہ بری ہے، جو اوروں کے پاس اچھی۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں آسان مثال، آپ کشتی کو پانی سے نکال لیں، کشتی فائدہ دے گی کہ انشاءاللہ کشتی کو پانی سے، وہ ہے اپنا ٹائٹینک، اس کو پانی سے نکال کے آسٹریلیا جاؤ، جا ہی نہیں سکتی۔
ट्रेन को पटरी से निकाल के और रोड पे चलाऊंगा, हवाई जहाज को हवा से उतार के 2 लाख घोड़े लेके, अरबियन घोड़े, और कराची जाऊंगा बाय रोड। जा सकता है? मैं इस जिस्म को, जिसको अल्लाह ने पैदा ही मुशक्कत की फितरत पे किया है, हमारे स्पोर्ट्समैन जितने हैं ये 24 घंटे मुशक्कत की ज़िंदगी होती है। अल्लाह का फजल है, मैं जितने स्पोर्ट्समैन के जानता हूँ हार्डली बीमार होते थे, और कभी हो गया कोई इन्फेक्शन या बुखार, मैंने 103 टेम्परेचर में लोगों को 100 करते देखा है। 103 टेम्परेचर स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं होता। गर्मी 50 डिग्रीज स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ नहीं होती। हमने 5 दिन लगातार टेस्ट मैच खेला एडिलेड में 48 डिग्रीज में। मैंने एलिस स्प्रिंग्स में 200 किया था 52 डिग्रीज में, जहाँ बुश फायर होता है, जब दरख्त को खड़े खड़े आग लग जाती है। एनिमल फायर होता है, जानवर को खड़े खड़े आग लग जाती है। मैंने वहाँ 200 रन किए। मैं स्पोर्ट्स का कमज़ोर तरीन इंसान था, मैं बिल्कुल फिट नहीं था, मैं ट्रेनिंग करता ही नहीं था। सबसे कमज़ोर स्पोर्ट्समैन 52 डिग्रीज में 200 किया। अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इंसान पहाड़ पे कुरान उतारता, ये पहाड़ कुरान के बोझ से रेजा रेजा हो जाता। मेरे 10 साल का बच्चे ने हिफ्ज कर लिया। कितना ताकतवर बच्चा है मेरा कि कुरान के बोझ को इसके सीने ने उठा लिया। ये कायनात की कोई मखलूक नहीं कर सकती, ये सिर्फ इंसान है। इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बच्चा जो है ना, उसको जो वेदर दें उसको एडेप्ट कर लेता है। उसको आप एसी की आदत डालें, एसी का अडेप्ट, उसको गर्मी की आदत। मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एसी की बिल्कुल आदत नहीं डाली। मेरे बच्चों को एसी, अभी वो टोपी लाए गरम वाली कि बाबा टिल्ट कराइए, एसी सर में घुसेगा, ठंड लग रही है हमें, और यहाँ आजियों को गर्मी लग रही है, 2-2 एसी में गर्मी लग रही है। हमारा मसला दीन पे ना चलने की वजह है। जो दीन अल्लाह रसूल हमें कह रहे हैं चलो, उस पर क्यों नहीं चल पा रहे? हम अपने जिस्म को फितरत इस्लाम से हटा चुके हैं। इस जिस्म को, हाँ, हम फितरत मुशक्कत कहाँ चली गई? हमारी ये फितरत मुशक्कत दुनिया में चली गई। दुबई चला जाऊँ 5 साल, अमेरिका जाऊँ, हर मेरे इतने दोस्त हैं। मैं भी एक दोस्त मिला मुझे अमेरिका का, बचपन का, अभी यहाँ से गया है जॉर्जिया, फिर आया कतर, फिर गया वहाँ, फिर गया न्यूयॉर्क, फिर गया डेनवर, फिर गया डेलस, फिर गया एटलांटा, शिकागो, टा ट्रैवल, आज एटलांटा, कल शिकागो। आपको पता अमेरिका की फ़्लाइट्स, एक तो लंबी फ्लाइट्स, ऊपर से उसकी जब फ्लाइट, अभी आप फ्लाइट में बैठ गए तो 1.5 घंटा जहाज़ में क्यों है, ये बैठो अभी जहाज़ में क्यों है, और घर से एयरपोर्ट की ड्राइव 3 घंटे की। शिकागो एयरपोर्ट, एटलांटा दुनिया के बिजिएस्ट तरीन एयरपोर्टों में से, इतनी लंबी क्यों है? सिक्योरिटी की लाइन 2 घंटे की, सिक्योरिटी चेकअप कराओ। सुबह आप बैठो, घर से निकलो, शाम को आप पहुंचते हो मुकाम पे। इतनी लंबी फ्लाइटें, और ये मुशक्कत उठा रहा है और दुनिया के लिए उठा रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आज दुनिया बन रही है, दीन हमारा ख़त्म हो रहा है। ये तबलीग और ये लेकिन हज में अल्लाह ने क्या किया है? आपका थोड़ा सा हज को समझें कि पहले तो कफन पहनाया है ना, कि भाई आज से तुम्हें कफन पहनाया है, कुछ दिन इसमें रहोगे, अब मौत की तैयारी, ये एहराम उतरा है, एहराम उतरा है, लेकिन नियत अब मौत तक बाकी है। अब मौत की तैयारी करते रहना, माहौल में जुड़े रहना। नंबर 2, ये तौलियों क्यों पहनाए, ये कपड़े क्यों उतारे? कि अपने इन कपड़ों की जो ये आदतें हैं ना, ये उतारो, कपड़ों को सादगी पे लाओ। ये चंद दिन का है, ये कपड़े जो हैं ये तुम्हें मार देंगे, इनको नए से नए बनाने में तुम्हें काम करना पड़ेगा ज़्यादा। ये कपड़े जो हैं सादा करो, खाने को सादा करो, रिहाइश सादी करो। एक बिस्तर में सो रहे हो, इतने ज़्यादा बिस्तर क्यों बनाते हो? हमारे वो एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो एक हमारी तरह का दुनियादार आदमी होगा, भाई क्या कर रहा है? उनका मछली पकड़ का। अच्छा क्या करता है? कहा यही काम करता हूँ, मछली पकड़ता हूँ और दिन में 2 घंटा काम करता हूँ, 20-25 मछली आती है तो कुछ खाता हूँ, 10-15 बेच देता हूँ, बाकी सामान आता, घर चलता है। कहा बस यही काम है तेरा? बस 2 घंटे काम, आराम से गुजारा हो रहा है। कहा काम बढ़ा देगा क्यों? कहा तू 8-10 घंटे मछली पकड़ेगा, मछलियाँ 100 आएंगी। कहा तो मेरी ज़रूरत तो 25 मछली, 100 की क्या करूँगा? कहा बाकी बेच देना, 25 अपना 75 बिक जाएंगे, पैसे आएंगे। पैसों का क्या करूँगा? कहा एक मछेरा साथ रख लेना, तो फिर क्या होगा? उनको दोनों 8-10 घंटे काम करो, मछलियाँ 300-400 आएंगी। उनका मेरी ज़रूरत तो 25 में पूरी हो रही है, 300 की क्या करूँगा? तो उनको बेच देना। तो फिर क्या होगा? चंद दिन बेचेगा, एक छोटी सी यॉट ले लेना, पानी में अंदर जाना। तो उससे क्या होगा? कहा 1000-2000 मछली आएगी। कहा मेरी ज़रूरत तो 25 से पूरी हो, 2000 की क्या करूँगा? तो बेच देना, रोज़ बेचता रहेगा,
تو چند سالوں میں پیسے آئیں گے, ایک بڑا گھر بنانا فیز 9 میں, انڈر گراؤنڈ وائرنگ, تو یہ یوں اور یوں فلاں, سینٹرل ایئر کنڈیشن, اور بیڈ روم بنائے گا, اس میں بیڈ ہوگا, واٹر بیڈ, اور یوں فلاں, اور اے سی, اور یہ. تو اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا بیٹھے گا ایسے نیند آئے گی, مارا زور سے چماٹ. کہا ظالم ابھی بھی سو رہا ہوں, اتنا لمبا نسخہ تو نے نیند کا بتایا, ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے آرام سے. اتنا لمبا پروگرام ہے کس لیے؟ کیا کرنا کیا؟ میرا ایک دوست شیپس کا مالک ہمارے کراچی شیپ لاہور میں پڑا ہے, اس کے سارے سیلیبریٹیز پاکستان کے اسی میں آتے ہیں. میرے جوانی کا دوست ہے, ہم کرکٹ ساتھ کھیلتے تھے لاہور میں, میری لاہور جوانی گزری ہے. تو اس کے ساتھ ایک ہمارا جاننے والا, اس کی ایم ایم عالم روڈ پہ زمین کمرشل ہو گئی. اس نے یار ندیم میری زمین کمرشل ہوئی ہے, 45 کروڑ روپے اس کو بیچ کے آئے گا, اور 6-7 کروڑ ادھر ادھر ہے, 55 کروڑ میں نے کچھ کام. ان کا بات سن, تھوڑا سا تبلیغ میں وقت لگا, یہ 55 کروڑ کہیں نہیں جاتے, تو تبلیغ میں وقت لگا, تجھے اللہ بتائے گا کہاں پہ. یار وہ لگ جائے گا, دین بھی آ جائے گا, پہلے یہ سیٹ کر لوں. اندر گیا اسکواش کھیلنے, 1 گیم کھیلا, 2 کھیلا, اور منہ سے جھاگ نکلی, وہیں مر گیا. 55 کروڑ بھی چلے گئے. اس کی بیوی بچوں کو 3 دن کے اندر 2 بچے چھوٹے بیوی دھکے مار کے سب نے 700 سے نکال دیا. کہ دفع ہو جاؤ, پیسے اسے تو دیے 1 کروڑ, کہ دفع ہو جاؤ. بچے اس کے کروڑ پتی کے سڑک پہ پھر رہے. میرے پیارو, ہمارا تقدیر کا مال نہ کوئی چھین سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے. ہم لوگ زیادہ کام کر جاتے ہیں اکثر, پتہ ہے کیوں؟ دوسرے کا کرتے ہیں, ہمارا تھا ہی نہیں. مال دبا کے بیٹھے, میں چوکیدار ہوں بینک میں رکھے, یہ میرے نہیں, میں تو تھوڑا ہی کھاؤں گا 2 روٹی, بلکہ جب سے پیسہ آیا نا گلاب جامن ہی بند ہو گیا, رسگلے بھی بند ہو گئے. ایک تو فقیر ہوا ہے جو پیسے ہی نہیں کھا ہی نہیں سکتا, یہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے, پیسے ہیں سب کچھ ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہیں شوگر ہوگی, اب دیکھتا رہو رسگلہ دور سے. ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہے, بریانی نہیں کھا سکتے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں تبلیغ والے اور یہ مولوی حضرات, ان کا کوئی پرہیز نہیں ہے, بس کم کھانے سے پرہیز ہے. جو مرضی لے آؤ, گلاب جامن, رسگلے, لڈو, بریانی, پلاؤ, زردہ لے آؤ. اور جتنے میں سیٹوں کو جانتا ہوں پرہیز ہی پرہیز ہے. نہیں ڈاکٹر نے منع کی, نہیں ڈاکٹر نے منع کی. میرے پیارو, اس کی وجہ ہے ہمیں اللہ نے مشقت کی فطرت پہ بنایا, ہم نے اس سے اتر چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنی زندگی کو واپس فطرت پہ آہستہ آہستہ لاؤ. واللہ میں 7 اسٹار ہوٹل سے رہ کے آ رہا ہوں, میں ایک بہت بڑی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں. محمد یوسف کفر میں تھا, انگلینڈ ہماری جماعت جنید اور ہم ساتھ میں نکلے. میرے پاس آئے کہ سعید بھائی میں نے 3 دن لگائے ہیں, اب مجھے ہوٹلوں میں نیند نہیں آتی, اگر اجازت تو آپ کی مسجد میں ٹھہر جاؤں. ہم گئے سندھ میں عمر کوٹ, 52 ڈگری گرمی. ہمیں ایک ڈیفنس کا سیٹ لے گیا کہ تم اسلام آباد لاہور تبلیغ کرتے ہو, چلو میرے ساتھ. عمر کوٹ لے گیا, گئے, کوئی بجلی نہیں, 52 ڈگریز کوئی بجلی نہیں, اور پوری مسجد چھپکلیوں سے بھری. انہوں نے تشکیل ہو گئی ہماری 3 دن. ابھی حضرت کا یہاں ٹھہریں گے, میں کہا یہیں ٹھہریں گے انشاءاللہ, آؤ دکھاتے ہیں تمہیں. اب وہ پہنچے, مچھر, کیڑا, لال بیگ اڑے, چھپکلی یہاں سے نکل جائے, چوہا گزر جائے. وہ یار یہاں تو میں نہیں, ہم آرام سے مزہ, چوہوں میں 72 گھنٹے آرام سے سو گئے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ بیچارہ 72 گھنٹے سویا ہی نہیں. میرے پیارے دوستوں کو, میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ایک مسجد میں, ایک علاقے میں گیا, بہت مہنگی مسجد, اتنا پیسہ اس مسجد پہ خرچ کیا. میں جمعہ تھا, پڑھنے چلا گیا, رومال باندھا تھا, ہم چلے میں تھے, رومال ایسے باندھا کوئی پہچان نہ لے. امام صاحب نے مجھے دیکھ لیا, سعید انور ہے, تو امام صاحب نے کہا شیخ سعید جمعے کا بیان. میں کہا دیکھو امام صاحب, جمعے میں بات ہوتی ہے چھوٹی, مجھ سے چھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ تو علماء کر سکتے ہیں. جو بات میں 3 گھنٹے میں کروں, عالم 10 منٹ میں فارغ. اس کے پاس اللہ نے, نبی کی وراثت یہی تو ہے کہ جامع کلمات ہیں نا, سمجھا, ہمیں 2 گھنٹے. انہوں نے کہا آپ 2 گھنٹے بات کریں ہم سنیں گے. میں کہا اگلا مسئلہ انگلش ہے نا, انگلش میں کون بات کرے 2 گھنٹے, میری تو داڑھ میں درد ہوتی ہے, 10 منٹ انگلش میں بات کر لیں. بہرحال میں کہا اچھا تم نے بٹھایا, میں اپنی بات کروں گا. کہا کرو کھل کے. سارے بلینئرز اور ملینئرز بیٹھے, بڑی نام نہیں لوں گا سلا کے. میں کہا دیکھو یار, اس مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مسجد انٹر ہوتے نا, میں کہا تحیت المسجد, میں کہا اللہ اکبر. تو میں نے امام صاحب کے سامنے ایک فاؤنٹین دیکھا, بڑا خوبصورت. میں کہا واٹ اے فاؤنٹین یار, میرا گھر بن رہا ہے, ایسا ہی فاؤنٹین میں بھی لگاؤں گا ڈرائنگ روم کے سامنے. میں کہا سورہ فاتحہ میں 2 رکعت میں فاؤنٹین بنایا. غور سے دیکھا اور میں نے یوں ہی دیکھا. میں کہا بس کوئی دھیان نہیں. رکوع میں گیا, میں کہا وہی یہ کیا کارپیٹ ہے یار, یہ ایمبرائڈری دیکھی میں نے, سبحان ربی العظیم سبحان. میں کہا پھر سجدے میں گیا, انڈر لی تھی, میں کہا سبحان ربی العلیٰ, کیا کارپیٹ. میں نے سلام کیا, وڈ ورک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم. میں کہا اوپر شینڈل ہے, میں کہا اللہ اکبر استغفر اللہ, ایسا ہی فانوس ڈرائنگ روم میں لگے گا. میں کہا پورے 2 نفل میں اللہ ہی آتے ہیں.
میں کہا آپ کو بتاؤں اللہ کہاں یاد آتا ہے کہ یہ تبلیغ والے لے گئے مجھے ناران کاغان سے، ایک پہاڑی ہے مہنڈری، ایسے اسٹریٹ 9000 فٹ پہ، 14 پٹھان میں ایک اکیلا پنجاب، 14 پٹھان پک 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 پک، کوئی اردو پنجابی نہیں آتی، اور ڈنڈے لیے ہوئے. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ ایمان والے سے گناہ، یہ نہیں گناہ نہیں ہوگا، اس کو الٹی آ جائے گی، جیسے غلط کھائے منہ سے الٹی آ گئی. میں کہا 9000 فٹ پہنچا. اب ڈیفینس کا جو ہے نا، ڈیفینس میں آپ کا نہیں پتا، ہمارے یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس میں گھر دیکھنا ہے سب سے پہلے باتھ روم دیکھو کیسا ہے. یہ ڈیفینس کے لائف سٹائل کا کرائٹیریا ہے، جس کا باتھ روم اچھا ہو وہ آدمی اچھا. اور ایک آدمی لے کے گیا ڈیفینس کے باتھ روم میں، سعید بھائی 50 لاکھ کا باتھ روم بنایا، WC ہے، اس کے نیچے ایک پنکھا لگایا تو تھوڑی گرمی بھی لگ جاتی ہے، اوپر ایک پنکھا ہے، کانوں میں بھی مرچیں کھائیں وہ گرمی نکلتی ہے، ایسے پنکھا. اور یہاں فوٹو ہے، یہاں کیمرہ ہے، اور یہاں یوں ہے، یوں سارا نا، یہاں ریڈر ڈائجسٹ ہے، باتھ روم بیٹھتا ہوں ڈائجسٹ اٹھاتا ہوں، میگزین پیپر پڑھتا ہوں، سب یہ باتھ روم دیکھ. اب ڈیفینس والوں کو تو باتھ روم لچھے دار. اب میں اوپر 9000 پہنچا بہت مشکل سے. میرا سب سے پہلے تقاضا، میں کہا باتھ روم کا ہے. خان صاحب نے کہا سعید بھائی سارا باتھ روم ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. میں کہا میں نے تو آج تک پیشاب نہیں کیا بھائی پبلک میں. اور میرے جو اللہ یاد آیا، اف سچ بتاؤ ڈیفینس کے باتھ روم میں اللہ یاد آتا. جیسے باتھ روم اندر انٹر ہوئے موبائل نکالا، چلو یار لاک کرو کنڈی لگاؤ، شکر اب بیوی بھی تنگ نہیں کری، تھوڑا سا موبائل چیک کر، ساری ای میل واٹس ایپ فیس بک وہیں چیک ہو رہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگ نا وہ اپنی تصویر لگاتے ہیں، یہ دیکھو فیس بک پہ میں طواف کر رہا ہوں، یہ فیس بک لگاتے ہیں. بھائی کبھی کبھی صبح جو منہ ہوتا ہے نا فٹے منہ ٹائپ میری طرح کا، صبح وہ بھی دے رہے، دیکھو میں ابھی اٹھا منہ کیسا فٹے منہ ہو رہا ہے، یہ بھی تصویر لگائیں. کبھی لگاتے کہ جی میرا یہ حال ہے. سو جب ہم باتھ روم، ارے میں نے کہا نہیں میں تو باتھ روم جائیں گے برداشت. اب میں نے خوب برداشت کیا. رات کو 2 بجے لیٹے، سب سے ٹھنڈ. اچھا میں کہا مسجد کا وہ مسجد ساری مسجد ٹوٹی ہوئی، نہ دروازہ نہ کھڑکی، چھت بھی خالی، اور ٹھنڈ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور اتنی فوگ تھی، 7 والا گھر میں. میں کہا یہاں آئے کیوں ہیں؟ کہا سعید بھائی یہاں 30-25 آدمی ہیں، 10 گھر ہیں، ان کو کلمہ ہی نہیں آتا، لیکن ان کو سب پتا ہے، نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر، ان کو سعید انور، شاہد افریدی، عمران خان، ان کو کرکٹ پتا ہے. آپ سے مل کے یہ ان کی کلمہ نماز صحیح ہو جائے، بس 2 کام ہے. میں کہا اچھا خیر ہم چلے گئے. اچھا عجیب بات، امیر صاحب ہے کہ یہاں بڑا اچھا ماحول ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات دیکھ کے ڈریے گا نہیں، تو یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں 1-2 احتیاط ہیں. میں کہا سعید بھائی یہاں سانپ بہت ہیں، تو سانپ سے ڈریے گا نہیں، سانپ یہاں کچھ نہیں کہتے. اور بتائیں ڈیفینس کا آدمی سانپ. میرے ڈیفینس میں ایک لڑکا آیا، ذرا وہ تھا نا پڑھا لکھا، اور نے کہا سعید بھائی یہ یوں اینڈ یوں اس طرح انگلیاں ہلا کے دس اینڈ دیٹ، اور ہم یوں کر دیں گے، ہم تھوڑا سا یوں کر دیں گے. میں کہا یار کرتے ہیں، ابھی گھر چلو پہلے میرے ساتھ چائے پیو. میں اندر گیا نا، میری بیوی تو ہر بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، شوہر سے نہیں ڈرتی، چھپکلی سے ضرور ڈرتی ہے. اب میں نے کہا میں نے دیکھا وہ چھپکلی. میں کہا یار یہ چھپکلی بیوی تو تنگ کرے گی، تم پہلے اس کو مارو، بعد میں ہم کراچی ٹھیک کریں گے. اب یہ ڈیفینس کا بڑا مسل بنائے ہوئے یوں کر رہا تھا. میں کہا چھپکلی. اب اس نے نا دور سے چپل اٹھائی، اب یہ چھپکلی کم از کم یہاں سے وہاں تھی، وہ اتنی دور. اب یہ چپل اٹھا کے جا رہا تھا، میں نے نیچے گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا اتنی دور چھپکلی سے ڈر رہا ہے، بات شیروں پہ مارنے نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے مزاج میں آ گیا نا. ایک آدمی نے کہا بیگم یہ محلے میں شیر آ گیا گاؤں میں، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو آج رات کو مارنا ہے. بیگم نے کہا صبح سے تو بکواس کر رہا ہے، شیر مارنا جاتا کیوں نہیں مارنے؟ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسے ہی بھاگے گی شیر مار کے آؤں. تو ڈینگیاں مارنے کا ہمیں ذرا بہت زیادہ شوق ہے، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. تو ہم اب خیر وہاں پہنچے. ان کا اچھا شام تو کچھ میں کہا اور احتیاط. کہا 2 ریچھ ہیں، اکیلے باہر نہیں نکلنا، ریچھ ہیں 2. اب یہ 15 دن میں مجھے وہ اللہ یاد آیا، زندگی میں کہیں یاد نہیں آیا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، حج کے بعد سے نیت کریں، ہم اس آرام کے فطرت فیض سے نکلنا ہے. جو آدمی دین کی مشقت نہیں اٹھاتا، میں آپ سے کنفرم بات کر رہا ہوں، اللہ اس کو دنیا کی مشقت میں پھنساتا ہے. جو آدمی دین کی اختیاری مشقت کرے گا، رات کو تہجد میں اٹھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی رات اس کی خراب نہیں کرے گا. بچہ بیمار، رات کو ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہیں، رات کو چور ڈاکو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو آدمی خود مشقت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مشقت سے بچائے گا. میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. اس لیے اپنی، کیونکہ یہ جو ہے نا دین فطرت ہے. ابھی ہمیں کیوں مزہ نہیں آ رہا، اس کی ایک وجہ ہے. گاؤں میں نا اگر سانپ کاٹ لے تو طبیب کیا کرتے ہیں، طبیب اس کو کڑوی چیز کھلاتے ہیں کہ اگر یہ کڑوی چیز، یہ نیم کا پتا اس کو دو، اگر نیم کا پتا کڑوا لگ رہا ہے تو سانپ زہریلا نہیں تھی، اگر نیم کا پتا میٹھا لگ رہا تو. ورلڈ کپ کھیل کے آیا، میری شادی تھی،
ورلڈ کپ ہم ہار گئے تھے 96 کا کوارٹر فائنل. تو میرا 1 مہینے بعد شادی تھی اور مجھے ڈر تھا شاید ہارنے کے بعد بیوی بچے وہ ماں باپ ساس سسر بیوی لڑکی دیں یا نہیں دیں. نکاح ہو گیا تھا, کنفرم پروگرام تھا. خیر میری جس دن میں بیوی کو لے کے لاہور پہنچا ولیمے کے اگلے دن میں نے بیوی سے کہا تمہیں خبر دینی ہے, میری صبح فلائٹ ہے سنگاپور کی. کہیں آپ کا دماغ صحیح ہے, آپ مجھے وہاں سے گھر چھڑوا کے لے کے آئے, میرا لاہور میں کوئی جانا, آپ مجھے, میں کہا بھائی بیویاں الاؤ نہیں ہے پاکستان ٹیم میں, آپ تو یہاں رہنا 20 دن کا سفر. ان کا نہیں, رونا شروع ہو گئی. میں نے ساس سسر کو کہا کیا لڑکی بھیجی ہے, مجھے 50 لاکھ کا نقصان ہوگا. بیوی کو فون دو اس کو فون, تمہاری ایسی خبردار تو تم 50 لاکھ کا نقصان, تمہیں شرم نہیں آتی. بیوی بھی ڈر گئی, ساس سسر نے بٹھا. اگر میں کہتا حضرت ساس سسر میں چلے پہ جا رہا ہوں اللہ کے دین کا کام کروں گا, تمہاری ایسی کی تیسی آتے ہیں ہمارا چلہ نکالتے ہیں تمہارا. میرے پیارو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں دنیا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے آج کچھ کرنے کو تیار نہیں. میں جیل میں گیا فیصلہ آباد, 2000 آدمی جیل میں, سزائے موت والے. میں نے 1-1.5 گھنٹے بیان کیا. میں کہا کون کون سال کے لیے نقد تیار, سب کھڑے ہو گئے, یہاں سے تو نکلواؤ بعد میں دیکھیں گے. گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. ایک صحابی حضرت حنظلہ, پہلی رات کی بیوی, اور ایک دم اعلان ہوا ہے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرے, اور پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کے گئے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی, شہید ہو گئے. اور ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے, بیوی کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, 3 دن لگانے کو تیار نہیں ہے. بیوی گھرتی ہے وہیں ٹھوس ہو جاتا ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں, آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, قرآن میں آپ نے یہ جو بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سے سن 644 ہجری میں جب عباسی سلطنت تباہ ہوئی ہے, تاتاری آئے, آپ کو پتہ اس پہ ایک کیا کام ہوا تھا؟ یہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. اس وقت کعبے میں ایسی طوفان اور آندھی آئی تھی کہ کعبے کا پردہ پھٹ گیا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا. یہ ابھی جو ہمارے حج کا 1 دن پہلے, عرفہ سے پہلے, یہ ابن کثیر نے لکھا ہے, یہ روایت لکھی ہے 644 ہجری میں. یہ دوبارہ انہوں نے کھولا تھا, پردہ پھٹا اور کعبہ آندھی طوفان سے کعبے کا کپڑا اڑ گیا. یہ ایک خطرناک علامت ہے. عباسی سلطنت ہٹی اور تاتاریوں نے آ کے مسلمانوں کو مارا پیٹا تھا. میرے پیارو حالات آگے بہت خراب آنے والے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ دیکھو آسان. یہ کیا خوبصورت اللہ کا دین ہے. اور میں نے ان آنکھوں سے چیزیں, جب جنید جمشید اور ہم مظفر آباد گئے, کشمیر گئے, زلزلے کے, ہم جماعت میں تھے, جب ہم زلزلے کے بیلٹ میں گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالا کوٹ پہنچے ہم, پہلی انٹری تھی جنید جمشید کے پلازے کی. جنید جمشید کی پلازے میں جنید جمشید, سہیل اور میں, ہم دوست ہیں پرانے, سہیل سے کراچی میں, لیکن ہمارا دین اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا. جنید صفات بہت تھی, غیبت نہیں کرتا تھا, علماء سے محبت, سخاوت, بہت زبردست, تہجد, لیکن پھر بھی تبلیغ ہماری 1 نمبر نہیں تھی, میری بھی نہیں ہے. لیکن ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی آپ کو برکت بتا رہا ہوں. تبلیغ کا کام کتنا اونچا ہے, ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تبلیغ یہ دعوت کا کام. جنید جمشید کا پورا پلازا, ہم نے پورا پلازا کریک گر گیا. جنید جمشید کی ایک کونے کی دکان اللہ نے باقی رکھی, ایک اس کی الماری کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, اتنے بڑے زلزلے میں. یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ہم وہاں تھے نیوزی لینڈ میں, سہیل خان وہاں جو طارق روڈ میں جنید جمشید کی 3-4 شاپس کے آس پاس آگ لگ گئی. جنید کی دکان تھی, انہوں نے کہا کہ سہیل بھائی آگ ایسی ہے آپ کی دکان گئی. اور سہیل جو ہے جماعت میں, فون آیا 1.5 گھنٹے بعد کہ سہیل بھائی آپ کی دکان پہ آ کے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. یہ آج نہیں ہوا. ایک صحابی کے پاس سے ایک صحابی آئے کہ جا ابو دردہ تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے, ابو دردہ ہی تھے, تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے, جا آگ بجھا. کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. کہا آگ لگ رہی ہے. کہا نہیں, 3 دفعہ کہا, چوتھی دفعہ کہا ابو دردہ تیرے گھر پہ آگ آ کے رک گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے, جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچا. ہم نے وہ دعا سیکھی. کتنی زبردست دعا ہے حضرت. اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں. میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, بیوی سے پوچھ لیں, بہت ڈرپوک, ذرا سی آنکھ دکھاتی ہے جان نکل جاتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے. میں لیاری گیا ہوں, جب لیاری کوئی پولیس میں نہیں جاتی تھی. میں امریکہ کی فوج کو دعوت دے کے آیا. میں ایسا ہوں, امریکہ کی پولیس سامنے بیٹھی, نیچے 25 NYPD کے بڑے پولیس آفیسر. یہ دعوت کی برکت ہے. ربی بن عامر دائی تھے, دائی. آپ دائی بن کے تو دیکھو میرے پیارو, گولی ہاتھ میں ہو, ہاتھ میں 1000 ایک چوہا بھی نہیں مرے گا. آپ ماشاءاللہ مجھ سب سے زیادہ تگڑے لگ رہے ہو, میں تو کمزور ہوں. میں افریقہ کے جنگل میں گیا, جنگل میں 5 ببر شیر تگڑے زبردست, 5 اکٹھے بیٹھے. میں نے ان سے 20 منٹ بات کی ہے.
آپ کر سکتے ہو کوئی 20 منٹ ڈرائے, میں کہا ماروں گا تمہیں, انسان بنو, یہ بنو, اور شیر یوں سن رہے ہیں مجھے. 20 منٹ بعد پتہ ہے کیوں, کہ شیر پنجرے میں بند تھے. اگر شیر کھلے ہوتے شیر کا پوتے سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے, چڑیا گھر میں نہیں ہے. گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے. سم آپ کے پاس موبائل کی بھی ہے, زین کی بھی ہے, اور HTC بھی, لیکن موبائل میں نہیں, کوئی فائدہ ہوگا. ہماری جو کام ہے دعوت, یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے, تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی. ربی بن عامر ایک تلوار, ننگی تلوار, کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا, بالکل خستہ تلوار, ایک خچر, اور لے کے کس کے دربار میں, رستم, جو 70% دنیا کا کنگ ہے, اس کنگڈم ہے, اور فوج کھڑی ہے اس کی, تلواریں لے کے. ربی بن عامر اکیلے جا رہے ہیں, اور جا کے ایسے گئے, کہا کیوں آئے ہو, کہا آئینیا میں بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا, کہا اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں رائبنڈ نے بھیجا تو فلاں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. رائبنڈ تو ایک ذریعہ ہے. کہا کیوں آئے ہو, کہا تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کے ایک خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے, تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکال کے دنیا کی اور آخرت کی وسعت میں ڈالنے آئے, تمہیں یہ مختلف قسم کے ادیان جو ہیں, یہ جو شرک ہیں, اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں ڈالنے آئے. اکیلے دعوت دین میں حیران. آپ دائی بنو تو دیکھو آپ کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے, واللہ بن کے تو دیکھو. پھر ہم بالا کوٹ پہنچے, ایک پلازا پٹھان کا, ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے, لوگ موویاں بنا رہے ہیں. اس پٹھان کو میں جانتا ہوں, ایک اینٹ اس کی نہیں ہلی میرے پیارو, اتنے بڑے زلزلے میں اللہ ان آنکھوں سے دکھایا ہے. اور ہمارا مرکز کچا, میں نے جنید نماز ظہر پڑھی, ہمارا مرکز ساری 5 مساجد شہید, زمین میں گھسی ہوئی مساجد, سارے گھر نیچے, ایک پلازا بچا ہے. اس پلازے میں نہ کوئی نائی کی دکان, نہ کوئی شیو, نہ کوئی بینک, نہ کوئی فلم, نہ کوئی آڈیو, اور ہر اذان پہ پلازا پورا بند ہوتا تھا. اللہ نے دین پہ چلنے سے پورا پلازا اس کا بچا کے دکھایا. ان آنکھوں سے دیکھ کیا ہے. باغ گئے, پورا باغ ملیا میٹ, 5-4 گھر کچے کھڑے. میں گیا, میں نے کہا یہ کیا ہوا, کچے گھر. جب کھٹکھٹایا, باہر نکلوں گا, کون, ہم نے جنید سعید. کیا, میں کہا آپ کے گھر نہیں گرے, کہا بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, باہر نکلا پورا باغ غائب. میں کہا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے, کہا کچھ ہوتے تھوڑے اعمال ہوتے ہیں, لیکن ہر گھر سے ہمارے ہاں ایک نوجوان سال پیدل اللہ کے راستے میں جماعت میں چل رہا ہے. جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے, حدیث کی دعا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے. سفر کی دعا کیا ہے, کس کو یاد ہے سفر کی دعا؟ غلط دعا یاد کی, یہ سواری کی دعا ہے. پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جو سواری مسخر. سفر کی دعا یاد کر لو آپ. تو میں کہتا ہوں جب سفر کرو گے آپ, میں ایک مولوی کے ساتھ گیا, مولوی عادل, میں نے اس کے اندر دیکھا ایک خوبی, ہر دعا میں یہ سفر کی دعا ضرور کرتا تھا. سفر کی دعا پتہ کیا ہے, اللہ سے ہم سفر مانگ رہے ہیں, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من عمل ما ترضی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں ھذا البر, نیکی کا, تقوی کا, اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے. اور ایک کیا دعا ہے, اللہ ہمارے سفر یوں ہوتے ہیں, اللہ کے دعا ہے, اللہ محون علینا فی سفرنا ھذا بطوی عنا بعدا. اے اللہ ہمارے سفر جلدی طے کرا دے اور اس کو شارٹ کر دے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل. اے اللہ سفر میں میرا دوست ساتھی بن جا, اور میں گھر میں نہیں ہوں, اے اللہ میں گھر میں نہیں ہوں, تو میری جگہ میرے گھر میں خلیفہ بن جائے. اللہ سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں اللہ خلیفہ کو, اس میں کچھ پنگا ہو سکتا ہے؟ وہ 5 گھر سال لگا رہے تھے ایک نوجوان, اللہ ان کے گھر میں خلیفہ. کچا گھر نہیں گرا حضرت. مظفر آباد پہنچے, پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں, آنکھوں سے دیکھا, سارے کالج 5 اسٹار ہوٹل اندر گاڑیوں سمیت, اور ہمارا مرکز کچا بغیر پلاسٹر کے. ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے. یہ ہمیں افلا تعقلون, عقل نہیں ہے. لیکن یہ مدد صرف دائی کے ساتھ ہے, یاد رکھنا. قرآن کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. سلام کر رہے ہیں اللہ, اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو نیکوں کو الگ کریں گے, لیکن دنیا میں نیک لوگ بھی جائیں گے عذاب میں. ہم نے دیکھا ہے, سونامی آئے گا سب جائیں گے, لیکن دنیا میں صرف ایک طبقہ بچے گا. سورہ ہود ہے, مولوی صاحب سے آیت نکال لینا, آخری رکوع میں ہے وہ آیت, آخری رکوع سے یا پہلے, کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم میں سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکتے تھے.
پس ہم نے وہ چند تھے ان کو الگ کیا, باقی ساروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. جو زمین میں لوگوں کو فساد مچانے سے روکے گا اللہ ہر عذاب سے اس کو بچائیں گے دنیا میں بھی نا. اور یہ آج اللہ کے فضل سے جماعتوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم جب جنید جب ہمارے پاس آیا تھا, آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا, 8.9 تھا. ہم اس زلزلے میں, اور وہ دیر سے اس کا بیس تھا. دیر, میں آپ کو کیا بات بتاؤں, ہمارے کچھ دوست تھے اللہ والے, وہ رکوع میں رہے, 1-1.25 منٹ کا زلزلہ تھا, وہ نماز میں رہے. میں تو نماز ختم کر دی, دسترخوان پہ تھا, دسترخوان پہ بیٹھے, کیا زمین ہلی ہے. اور ہم باہر نکلے اور سولے آسمان میں ہم نے پہاڑ ہلتے دیکھے, ہم نے بلڈنگیں, اور زمین سے جہنم, زمین 7 زمین کے نیچے, ہم نے ان کانوں سے جہنمیوں کی چیخیں سنی ہیں. 1 ہفتے اس کے آفٹر افیکٹس آتے رہے, رات کو چیخیں آتی تھی زمین سے. میرے پیاروں, آگے حالات اچھے نہیں ہیں. بچنے کی صرف ایک ترکیب ہے, اس دعوت کے کام سے جڑو, اور کوئی ایک عالم جو اللہ والا اس کے ساتھ جڑو. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں 2 کام کر لو, دعوت کے کام, ماحول, کیونکہ دعوت کا کام ایک ماحول بنا رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, یہاں سے نیت کر کے جاؤ. دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, اپنا تعارف کر رہے ہیں, واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ. اللہ کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں. تمام نبی داعی, اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کے نبی داعی تھے. اور یہ امت کیا, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اے نبی اس امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کا راستہ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اللہ بصیرتن, پوری بصیرت سے بلائیں. انا ومن اتبعنی, یہ آپ کا کام, یہ دعوت, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی کام دعوت ہے. میرے پیارو, دعوت کا کام روزانہ کریں. آپ دیکھیں آپ کی ساری ترتیب آپ کی زندگی کی, اللہ آپ کو وہ دنیا دے گا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگی. تو کون کون نیت کرتا ہے یہاں سے داعی بن کے جائیں گے انشاءاللہ. آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے یہاں نا انشاءاللہ تعالی بہت غلط استعمال ہوا. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, ایک ہوتا ہے انشاءاللہ ٹالا. ہم نے ٹالا, انشاءاللہ ٹالا, اگلے سال انشاءاللہ ٹالا ہے نا. ایک صحابی شراب بیچتے تھے, مدینہ داخل ہو رہے تھے شراب لے کے. ایک صحابی, شراب کی تیسری وحی آئی, شراب کو اللہ نے 3 حصوں میں, آیتوں میں حرام کیا. جب تیسری حرام آ گئی, اب ملاقات ہوئی, شراب بڑی لے کے جا رہے ہیں اندر مدینہ میں, شراب کو کاروبار تھا. دونوں کی سلام دعا ہوئی, کبھی شراب آج حرام ہو گیا, اچھا آیت سنائی شراب حرام. انہوں نے یہ نہیں کہا اگر میں ہوتا وہاں تو میں کیا انشاءاللہ آج بھیج دوں, کل سے انشاءاللہ شروع کر دوں. انہوں نے ساری خنجر لگا کے شراب ضائع کر دی کہ اللہ کا حکم آ گیا, ختم, بس. یہ ہے ایمان کہ مجھے پتہ چل گیا بھائی ختم, بعد میں تحقیق کروں گا, اللہ نے کہہ دیا بس. ان کا مقصد دین تھا. دنیا دیکھو میرے پیارو, آپ گائے خریدنے کیوں جاتے ہیں؟ دودھ کے لیے, گوبر کے لیے. کوئی ایسا بیوقوف ہے کہ جو عید پہ گائے, حضرت گوبر کتنا دیتی, نہیں گوبر تو کم, نہیں میں نہیں لوں. بھائی دودھ کے لیے لیتے ہیں, دودھ دین ہے, گوبر دنیا ہے. گوبر ساتھ آئے گا دودھ کا. آپ دین پہ چلیں, اللہ کی قسم, اللہ دنیا آپ کی پہلے بنائے گا. کوئٹہ کی برف کراچی کو ٹھنڈا کرتی ہے, مری کی برف لاہور کو ٹھنڈا کرتی ہے. جس کی وہاں جنت بنے گی اللہ اس کی دنیا کو جنت کا ایپیٹائزر بنائیں گے. جو عزت جنت میں یہاں شروع ہو جائے گی, جو مزے جنت میں یہیں شروع, جو جنت میں سکون یہاں شروع, سب کچھ یہاں ملے گا. اور ایسا ایپیٹائزر ملے گا کہ جنت کا مین کورس کا شوق ہو جائے گا. میرے پیاروں, بس اپنے دین میں استقامت لے آئیں کہ انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا. دعوت کون کون نیت کرتا, آج ہی سے یہیں شروع ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, دعوت 3 چیزوں کو کہتے ہیں. لوگوں کو اللہ کا تعارف ہے, اللہ کون ہے, اور لوگوں کو نبیوں کا تعارف کرنا, اور آخرت یاد دلانا کہ بھئی ہم سب مرنے والے ہیں. 50,000 سال کا. میں مکہ مسجد حرام سے نکلا اور آ کے اپنے بچوں کے ساتھ آیا, ایک ملیشین آدمی ننگے پیر دوڑا ہوا آ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں نے کہا پیر میرا جل رہا ہے, ہاٹ جل رہا ہے. میں کہا بیٹھو, کرسی بٹھایا, اس کے پیر کانپ رہا تھا, یہ بوائلز آ گئے. میں نے کہا کیا؟ کہا یار میں تو 2 منٹ ننگے پیر. میں کہا اللہ کے بندے, اللہ نے جلائے. کہا کیوں؟ میں کہا تو 48 ڈگری میں 2 منٹ ماربل فرش پہ نہ چل سکا, قیامت کا ایک دن تو ننگے پیر ننگے جسم کھڑا ہوگا, اس کی مدت 50,000 سال ہے, بتا کیسے کھڑا ہوگا. اور سورج 1.25 میل پہ ہوگا. میں نے, آپ نے, سب نے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے, اس کو اپنا غم فکر بناتا ہے, اللہ کا وعدہ اس کو دنیا کے ہر غم فکر سے پاک کر دیں گے. اپنا غم فکر کل نہ بنائیں, قیامت کا دن بنائیں.
پاکستان، ہندوستان، بلوچستان، افغانستان، ازبکستان، ترکستان اور کون سے تان ہیں، سارے تانوں میں لگے قبرستان ہی بلا دیا ظالم نے. ایک قبرستان ٹھیک کریں اللہ پاکستان ہندوستان کو جنت بنا دے گا انشاءاللہ. تو سارے نیت کرتے ہیں دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون روز دعوت دیں گے. گولی روز کھائیں گے تو شفا ملے گی. ایک گولی سے، ایک تو بندوق کی گولی ہے بس جو کھائیں پھر ہمیشہ ختم. یہ جو دنیا کی گولیاں روزانہ، اور دو گولی کڑوی ہوتی ہے، یہ دعوت کڑوی گولی ہے. میرے والد صاحب آئے تو وہ 4 مہینے لگے دعوت نہیں دیتے تھے. تو میں ابا جان سے کہا آپ میرے مسجد میں آئے تو میں نے کہا اس کو دعوت دیں. آگے بیٹھے ڈیفینس میں. تو وہ جو ہے نا ابا جان میں کہا دیں دعوت ہی. کیا آپ دعوت نہیں دیتے؟ بٹھا دیا. آپ میں کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. تو انہوں نے یوں دیکھا نا ابا کو. اب ابا ان کا خیریت سے. ان کا تو ڈاکٹر ہے؟ اب ابا میرے 70، اس کی عمر 40 سال. تو ڈاکٹر تو کر. اب میں نے نہیں بھائی ویسے پوچھا. اگر نہیں بتا تو ڈاکٹر کیا کوئی مرض نظر آئے، کوئی عیب ہے؟ نہیں بھائی. کیا کہ حرام کھاتا ہوں بینک کی نوٹ، کیا کر لے گا؟ اب میں نے کہا نہیں دیتا. نہیں پھر کہا میرا نام نہیں لینا صحیح تھا. خود دعوت دیں، اپنا تعارف نہ کرے. 2 منٹ میں ابا خبردار آئندہ مجھے نہ کرے. دعوت انضمام الحق پہلی دفعہ میرے ساتھ گیا گشت میں لاہور میں. تو مجھے پتا تھا انضمام پیری فقیری کی لائیں گے نا کہ میں یوں ہوں اور یوں ہوں نواب. میں کہا تیری پیری فقیری نکالتا ہوں، چل دعوت. اب جناب پہنچے، گھر کھٹکھٹایا. مجھے پتا تھا میرے محلے لاہور میں. اس نے کھٹکھٹایا. 5 فٹ کا آدمی ہو نا. اچھا وہ گھر میں اس کو ہر بار بیوی اڑاتی تھی، وہ آ کے باہر ہمیں اڑاتا تھا. یہ ایک وہ ہے جو گھر میں اڑتا ہے وہ باہر اڑاتا ہے، جو گھر میں ہے باہر وہ ڈرتا ہے بالکل جیسے. تو اب وہ دروازہ کھٹا، اسے مجھے دیکھا، میں ہٹ گیا. میں کہا کون آیا؟ تبلیغ والے. ہاں. میں کہا باہر تو آئے حضرت، آج بزرگ کو لائے ہوں، حضرت پیری فقیری. کہا کون؟ میں کہا انضمام. تو تمہاری ایسی کی تیسی چرسی چواری تمہاری. اس نے جو انضمام کو 5 انضمام نے مکے بنائے. میں کہا نہیں مارنا نہیں، اس کی بات سن. مکے بنا لی مارنے کا. اس نے 10 منٹ ذلیل کیا. ایسا اللہ نے ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 منٹ لگا دی. جنید جمشید اور میں آخری گشت ڈیفینس میں کیا. میں کہا جنید بھائی بہت بیان ہو گئے، ایک عمومی گشت کریں. کہا چلو یار. میں کہا تو بات کرے گا. میں نے تمہارے ایک پڑوس میں، تم نام نہیں لگا، پڑوس میں بڑا خطرناک چڈی میں نکلا ایسے نا. تو آیا نا، اس نے دیکھا ہی مجھے. تو میں نے کہا حضرت جنید جمشید. تمہاری سیدھی بہن کی گالی. جنید نے کہا ہے حضرت. میں کہا جنید بات کرو. کیا بات کروں یار اس سے؟ گالی. تو کہتا میں کافر سمجھتا ہوں. میں کہتا کافر تو نہیں، لیکن آپ نے لباس تو کفر والے تمہارا. اور ان کا بھائی کیا کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا تو اس کو اور اریٹیٹ کر رہا ہے. میں کہا کھانا گالیاں تھوڑی. جو گالیاں اس نے جنید کو پلٹ جنید کی اندر. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ کی صفت اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جو مسلمانوں سے ذلیل ہوگا، صحابہ کی صفت یہ مسلمانوں سے نیچے ہوتے تھے، اللہ ان کو کافرت میں عزت دیتا. کافر میں جو مسلمان کو ذلیل کرے گا، آج جو نظام چل رہا ہے نا، ہر بڑا مسلمان چھوٹے کو ذلیل، اللہ پوری دنیا کے لوگوں سے اس کو ذلیل کرائے گا. آخری بات کروں، آخری بات بس یاد رکھنا، اللہ نے ابھی بھی ہمارے مسئلے کچھ 2-4 آدمی آئے، 2-4 صرف پورے کوشش کرتے ہیں نظام کو خراب کریں. تو صبح فجر میں بالکل گرا ہوا طواف زیارت، مجھے آگے کہ سعید بھائی ایک مسئلہ ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں فلاں یوں. میں کہا بات سنا، برا نہ، مجھے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میں کہا آپ کو بات سنا، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں. جو دوسروں کو عیب دیکھے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک سارے عیب اس میں ڈال نہیں دوں گا اس کو موت نہیں دوں گا. کتنی خطرناک بات ہے، اور میں اس سے گزر چکا ہوں. ہماری فیلڈ میں عیب دیکھنا ایک آرٹ ہے. لوگوں کا عیب دیکھو، فاسٹ بولر دیکھو کیا عیب ہے، بیٹسمین دیکھو چھپ کے کیا عیب ہے، کوئی کمر کھجا رہا ہے، کوئی برف لگا رہا ہے، اس کو یہیں بال کرنا. تو تبلیغ میں آ کے مجھے عیب نظر، میں جاگتا تھا، تبلیغ والے سوتے تھے بیان میں 9:45 آتا جماعت میں، تبلیغ والے 10:30 مجھے نظر آنے. اچھا چند مہینوں میں یہ عیب میرے اندر آنے لگے. تو میں نے کہا مولوی فاروق صاحب نے ان سے کہا مولانا میرے اندر یہ عیب ہے، مجھے تو نظر آ رہے ہیں. کہا بات سن، یہ تیرے لیے کہ تو اگر تجھے کسی مسلمان کے اندر کچرا نظر آ رہا ہے سمجھ لے تو جانور ہے، اگر اس میں سے خیر نظر آ رہی ہے سمجھ لے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا. ایمان کا کامل درجہ ہے، ایمان کا کامل درجہ جس سے جنت فردوس ملے گی. پتہ ہے کیا ہے نشانی؟ اس کو دوسرے لوگوں میں عیب نظر آنا بند ہو جائے اور 24 گھنٹے اپنی عیب نظر آئے. یہ ایمان کا کامل درجہ ہے، ہر انسان کی اچھائی اور اپنی برائی نظر. ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے عیب نکال کے ان کی ڈسکشن کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تک اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا کیوں تم اس کی پکڑ کرتے ہو؟ اور میں تمہیں بتاؤں جو لوگوں کے عیب دیکھتا اور تذکرے کرتا ہے اللہ اس کو 2 عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کا غم لمبا ہوگا. آج کتنا غمگین ہے مسلمان، بیٹی کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ، رشتہ نہیں آ رہا، جاب نہیں مل رہی، یہ ہو گیا، بیوی نے تنگ. اس کو اللہ عذاب میں دو، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کا غم لمبا ہوگا. تو بھئی ہم یہاں سے نیت کر کے جائیں اللہ آج کے بعد ہم کسی کا عیب نہیں دیکھیں گے. آدمی پہ فقر آتا ہے
ہے لوگوں کے ایپ ڈسکشن کرنے سے. اور غنی بننا چاہتے ہو, نسخہ بتاؤں غنی, تھوڑے سے کام میں اللہ غنی بنا دے گا. پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریفیں شروع کر دو. یار نواز شریف صاحب جو چھوڑو یار لاہور کی روڈیں, میں تو یہ کہتا ہوں یار لاہور کی روڈیں جو اس نے بنائی ہیں اور موٹر وے بنا دی یار زبردست. بس اس کا تعریف جو مرضی وہ ہے. اللہ نے ہر مخلوق میں خیر رکھی ہے. خنزیر میں بھی خیر ہے, دنیا کا گند صاف کرتا ہے. سانپ میں خیر ہے, دنیا میں سے پوائزن لیتا اپنے اندر. ہر آدمی میں. عمران خان جو بھی ہے, عمران خان یار پیٹریٹ ہے یار, عمران خان لالچی نہیں ہے یار. میں خود 4 سال اس کے ساتھ کھیلا ہوں. میں نے عمران خان میں کسی قسم کی لالچ نہیں. سادے کپڑے, $10 کی ٹی شرٹ پہن کے پرائم منسٹر سے ملنا, سادہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا. کوئی شکل, اس کی شکل میں ایروگنس نہیں ہے بالکل اس کے اندر. اب یہ تعریف ہم نہیں کر سکتے, کیا ضرورت ہے اس کے عیب نکالنے کی؟ ہر آدمی میں ہے. اب ہمارے وہ تھے الطاف حسین صاحب لندن میں, حاجی الوہاب صاحب نے کیا کہا, سعید انور تجھے پتہ ہے الطاف حسین کا دادا عالم اور نانا مؤذن تھا. اب یہ بات کریں, ضرورت کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہم نے. جس آدمی کی جس کے بھائی اب موڈی ہے یار, موڈی جو بھی ہے,